ان دنوں مجھے گھریلو کام کاج کے لیے ایک معاون خاتون کی اشد ضرورت تھی۔ عید قریب تھی، گھر کے کاموں کے لیے خاص طور پر ملازمہ درکار تھی۔ اسی پریشانی میں بیٹھی ایک دن دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر بیل بجی۔ در کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کو پایا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی اور خستہ حال تھی کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، بڑی بی اندر آ جاؤ۔ میرا مطلب تھا کہ اسے کھانا دے دوں اور کچھ رقم بھی، کیونکہ وہ فاقہ زدہ اور کمزور لگ رہی تھی۔ کپڑے بھی میلے اور بوسیدہ تھے۔ جب میں نے اسے برآمدے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی اور بولی، دھی رانی، مجھ کو خیرات نہیں چاہیے، کام چاہیے۔ اماں، اس عمر میں تم کون سا کام کرو گی؟ جو کہو گی کر دوں گی، مجھے سب کام آتا ہے۔ پہلے کہیں کام کیا ہے؟ نہیں، گاؤں سے سیدھی آ رہی ہوں۔ پہلا در تمہارا کھٹکھٹایا ہے۔ میرا گھر دیکھ رہی ہو کتنا بڑا ہے۔ جھاڑو پونچھنے کے علاوہ گھر کے اور بھی کام ہیں، جیسے برتن اور کپڑے دھونے ہوں گے، کھانا بنانا۔ یہ کوئی نوجوان عورت ہی کر سکتی ہے۔ بیٹی، میں یہ سب کام کر سکتی ہوں، دیہاتی عورت ہوں، میں نے بہت سخت کام کیے ہیں۔ بی بی، ہم سخت جان لوگ کام کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے اصرار پر میں نے یہ جان لیا کہ یہ بے حد ضرورت مند ہے۔ تب ہی کہا، اماں ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لو اور آرام کر لو، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے کیا کوئی بیٹا بیٹی نہیں جو اس عمر میں کام کو نکلی ہو؟ سب ہیں، مگر یہ بڑی لمبی کہانی ہے، پھر کبھی بتاؤں گی۔ خیر، اس خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے مزید سوالات نہ کیے، اسے کھانا دیا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میری نند شکیلہ کا فون تھا۔ اس نے کہا، بھابی، آپ کو ملازمہ کی ضرورت تھی، وزیرہ کو میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اچھی عورت ہے، سگڑ ہے اور کام بھی بہت کرتی ہے۔ اپنا باقی یہ حال تم کو خود بتا دے گی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر ایک آنے والی کہانی آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ آئیے اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ماں جی سے پوچھا، کون سے گاؤں کی ہو اور حیدرآباد کیسے پہنچی؟ وہاں کہاں قیام تھا؟ وہ بتانے لگی، میں پنجاب کے ایک گاؤں منڈی سے ہوں اور حیدرآباد میں ایک صاحب کے گھر قیام کیا تھا۔ ان کی بیوی کا نام شکیلہ ہے۔ شکیلہ بی بی نے ہی آپ کا پتہ لکھ کر مجھے دیا تھا، کیونکہ وہاں میری جان کو خطرہ تھا۔ میں نے آپ کا گھر بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے۔ میری نند کے گھر رہنے سے تمہاری جان کو کیا خطرہ تھا؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ تب ہی اس نے اپنی داستان غم سنائی۔ منڈی دیہات میں وزیرہ کے شوہر فقیرے کی چند ایکڑ زمین تھی۔ اسی باعث دن رات کی محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر میسر آ جاتی تھی۔ فقیرے کا کام کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا تھا۔ وہ بھی اس کام میں اپنے خاوند کی مدد کرتی تھی۔ پہلے ان کے پاس صرف 3 ایکڑ زمین تھی۔ محنت مشقت کر کے مویشیوں کے پالنے کی وجہ سے پائی پائی جوڑ کر 3 ایکڑ اور خرید لی تھی۔ جب یہ کنبہ 6 ایکڑ زمین کا مالک بنا، وزیرہ بڑی بھاگوان کہلانے لگی تھی۔ وہ اب کھیتوں میں کام کرنے کی بجائے اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ بیٹی کے جہیز کی چادر کاٹتی رہتی تھی۔ فقیرے نے بھی اپنی مدد کے لیے ایک چاکر بیلی رکھ لیا تھا۔ یہ غریب اور یتیم بیبا سا لڑکا تھا، نحیف اور کمزور۔ 2 وقت کی روٹی اور سالانہ 2 بوری گندم کے عوض تمام دن ان کے کھیتوں میں کام پر جتا رہتا تھا۔ وزیرہ کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ دیہات میں ریت رواجوں کے باعث شادی کرنا اور گھر بسانا ایک دشوار امر ہوتا ہے۔ بڑے لڑکے کی شادی اس نے بڑی بیٹی کے بدلے میں کر دی اور چھوٹے لڑکے شاکر کے بدلے میں چھوٹی لڑکی شہانہ کا رشتہ پکا کر دیا۔ سبھی دیہات میں جانتے ہیں کہ بچوں کے رشتے کی خاطر بدلے کی اس رسم کو وٹا سٹا کہتے ہیں۔ جس وقت فقیرے نے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ اس کے ماموں زاد سے پکا کیا، جو 24 برس کا اور شہانہ محض 10 برس کی تھی۔ شاکر البتہ جوان تھا، لہٰذا باپ نے 2 ایکڑ زمین اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ تیری ملکیت ہے، اب تم اس میں بوائی کرو اور فصل کاٹو۔ یہ محنت تم نے اس وجہ سے کرنا ہے کہ تمہارا گھر بسانا ہے۔ 2 ایکڑ اس نے بڑے لڑکے مشکور کو بھی دیے اور باقی کے 2 اپنے پاس رکھ لیے۔ اس طرح فقیرے نے اپنا کام بھی ہلکا کر لیا اور بیٹیوں کا بھی دل جیت لیا۔
वजीरा ने देखा कि इसका छोटा लड़का शाकर खेती बाड़ी के काम में जी नहीं लगाता और सुस्ती करता है। तब ही वो अपने भाई से इसरार करने लगी कि बेटी की रुखसती दे दे ताकि शाकर काम में दिल लगाए। अब शाकर 22 साल का जवान था। जब भारी कदमों के साथ जमीन पर चलता तो माँ के साथ धरती का दिल भी दहलता था। वजीरा का ख्याल था कि शाकर की उम्र अब ऐसी है जब तक इसके लिए औरत घर में न लाएगी वो कमाने में जी न लगाएगा। वो शौहर के पीछे पड़ गई कि जल्द इस बेतकमील को खूंटे से बांधो, ऐसा ना हो कि ये बेलगाम उम्र के तकाजों में बेकाबू हो जाए। उधर शाकर के हिस्से के 2 एकड़ उजाड़ पड़े थे। वो बेदिली से काम करता। जमीन को वक्त पर बी और पानी ना मिले तो फसल क्या देगी। फकीर हुसैन भी बेटे की शादी करने का आरज़ूमंद था, मगर मुश्किल ये थी कि इसकी बेटी शहाना अभी छोटी थी और जब तक वो सने बलोगत को ना पहुंच जाती इसके ससुराल वाले इसे कैसे ब्याह कर ले जा सकते थे। बीवी के कहने पर फकीर हुसैन शाकर के होने वाले ससुर के पास गया और इससे इस्तदा की कि वो अपनी लड़की जुबैदा को शाकर से अभी ब्याह दे और इनको मोहलत दे दे। जब शहाना शादी के लायक हो जाएगी तो वो इनकी अमानत इनके हवाले कर देगा। थोड़ी सी कशमकश के बाद जुबैदा का बाप मान गया, क्योंकि वजीरा इसकी सगी बहन भी थी। इसने शादी की तारीख दे दी। तय ये पाया कि 3 साल बाद वो शहाना को बहू बनाकर ले आएगा, मगर अपनी बेटी जुबैदा का ब्याह अभी शाकर से कर देगा। शाकर की शादी जुबैदा से हो गई। इसका घर बस गया और दिल भी आबाद हो गया। वो पूरे ज़ौक़ शौक के साथ जमीन की आवियारी में मसरूफ हो गया। फसल इतनी अच्छी हुई कि फकीरे की बाँछें खुशी से खिल गईं। 3 साल में ही उन्होंने 2 एकड़ और खरीद लिए। अब फकीरे और वजीरा की खुशी का ठिकाना ना था। जहां हालात के दबाव में औरत वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती है, औलाद की खुशियां और खुशहाली मर्द को फिर से जवान कर देती है। अब फकीरा भी अपने अंदर तब्दीली महसूस करने लगा था। जब वो जवान बहुओं और बेटियों को सर खुशी के एहसास से मदहोश पाता, इसका जी चाहता कि वजीरा की जगह किसी कम उम्र औरत से शादी कर ले तो जिंदगी का मजा आ जाए। जवानी तो गुर्बत के बोझ तले कराहते गुजरी। देहातों में भी गुर्बत के बावजूद अक्सर दूसरी शादी का रवाज होता है। इस तरह के अगर लड़कियां ज्यादा हो तो इनके बदले में बाप या भाई अपने लिए दूसरी बीवी ले आते हैं। मगर फकीर हुसैन के तो 2 ही लड़कियां थीं और दोनों अपनी भाभियों के बदले में जानी थीं। अब फकीरा बगैर वट्टे के दूसरी औरत कैसे घर ला सकता था। इसने अपनी उलझन का जिक्र वजीरा से किया तो वो गुमसुम रह गई। सौतन के आने का इसे इतना गम ना होता जितना डर इस बात का था कि अगर इसके शौहर ने दूसरी शादी का पक्का इरादा कर लिया तो कहीं समधी से किए मुआहदे से ना मुकर जाए। वो शाकर की बीवी को घर ले आया था, मगर बदले के रिश्ते के तौर पर शहाना अभी तक इसके भाई के घर की बहू बनकर नहीं गई थी। अब अगर फकीरा दूसरी बेटी को अपने बदले में देकर नई बीवी ले आया तो शाकर का घर उजड़ जाता। इस औरत को अपना तो अपना, साथ साथ बेटे का घर भी उजड़ता नजर आ रहा था। इसने सोचा, फकीरे की नीयत बदलती दिखाई देती है। अगर वादे के मुताबिक शहाना का हाथ जुबैदा के भाई के हाथ में ना दिया गया तो यकीनन शाकर का ससुर भी अपनी बेटी को वापस ले जाएगा। जबकि अब तो शाकर और जुबैदा के 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो चुके थे। ये जुल्म था जो फकीरा सब पर ढाना चाहता था। वजीरा ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को शौहर के इरादे से आगाह किया और भाई को कहला भेजा कि जल्द तुम बिरादरी के मर्दों को ले आओ और शहाना की रुखसती की तारीख ले लो, वरना समझ लो कि लड़की हाथ से गई। बहन का पैगाम मिलते ही शाकर का ससुर भागा भागा आया और शहाना को बहू बनाकर ले जाने की तारीख मांगी। फकीरा आनाकानी करने लगा। तभी बेटों, बहुओं और बीवी ने मिलकर शोर मचा दिया कि जब मामू ने जुबैदा को दे दिया है और बदले में तुम शहाना को देना कबूल कर चुके हो तो अब लैतो लाल की क्या जरूरत है। वजीरा का शौहर इस वक्त तो मजबूर हो गया और तारीख दे दी, मगर साले के जाते ही बीवी पर बरस पड़ा कि तुमने अपने भाई को संदेशा क्यों भिजवाया। मैंने 3 बरस बाद शहाना को ब्याने की मोहलत ली थी, ये पहले ही तारीख लेने कैसे आ गया। मैं ये शादी ना होने दूंगा। बीवी बोली,
شہانہ کے بھائی جوان ہو چکے ہیں اور اب میں اتنی کمزور نہیں رہی، تم زبان سے نہیں پھر سکتے۔ اگر تجھ کو نورا جٹی سے دوسری شادی کی اتنی اچھا ہے تو بے شک اس کو بیاہ کر لے آ، اس کے بدلے میں اپنی زمین اس کے وارثوں کو دے یا بیل دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر شہانہ میرے بھتیجے کی منگیتر ہے، تو بددیانتی کر کے میرے بیٹے کا گھر نہیں اجاڑ سکتا، اور نہ میں کبھی اپنی بیٹی کو تیرے بدلے میں دوں گی۔ بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے پھنکارتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ مقررہ تاریخ پر برات آ گئی، شہانہ کو ماں اور بھابھیوں نے دلہن بنایا، بھائی مہمانوں کا سواگت کرنے لگے۔ زبیدہ نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ اس کے بدلے کی لڑکی اس کے بھائی کے حوالے کی جا رہی ہے، سو اس کا گھر بھی اجڑنے سے بچ گیا تھا۔ براتیوں نے کھانا کھا لیا اور جب شادی کی رسموں کے لیے دلہا اس کمرے کی دہلیز پر آیا جہاں دلہن بیٹھی تھی تو اچانک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ فقیرہ چلا رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا کہ تم لوگ نکلو میرے گھر سے، میں اپنی بیٹی تم لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ سب ہکا بکا رہ گئے، سمجھے کہ لڑکی کے والد کا دماغ چل گیا ہے، رنگ میں بھنگ پڑ گیا۔ باراتی اپنا سا منہ لے کر رخصت ہو گئے۔ شہانہ کے بھائی دم بخود رہ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ چند روز فقیرہ گھر والوں سے ناراض رہا، انہوں نے بھی اسے گھاس نہ ڈالی۔ آخر ایک دن شہانہ کو روتے دیکھ کر اس کے دل نے اسے مجرم قرار دیا، ضمیر نے شرمندہ کیا۔ اس نے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، اپنے ماموں سے کہو آ کر بہو بیاہ لے جائے، مگر میں شادی میں نہ بیٹھوں گا، تم لوگ اپنی خوشیاں پوری کرو، میری خوشی کی کوئی بات نہیں۔ دوسری بار شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، لڑکے کو دلہا بنایا گیا، مولوی صاحب ساتھ چلے، پھر سے شہانہ کو دلہن بنایا گیا۔ بارات آ گئی، بہن بھائی کا معاملہ تھا، وزیراں بہن تھی اور دلہا کا باپ اس کا سگا بھائی، اس لیے خفگی کا کسی نے خیال نہ کیا۔ عین نکاح کے وقت دلہن کا باپ پھر آ گیا، اس نے آتے ہی شور مچا دیا، یہ شادی بغیر ولی کے کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں دلہن کا باپ زندہ ہوں، لڑکی کی میں رخصتی ہرگز نہ دوں گا جب تک کہ میری شرط پوری نہ ہوگی۔ شرط بتاؤ، دلہا کے باپ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر تم شہانہ کو بہو بنا کر لے جانا چاہتے ہو تو میری شادی نورا جٹی سے کرانی ہوگی، وہ بدلے میں لڑکی مانگتے ہیں، نورا کے بھائی کا گھر بسانے کے لیے تم اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے کر میری خوشی پوری کر دو۔ دلہا کے باپ نے کہا، میں نے شہانہ کے بدلے زبیدہ دی، اب میں اپنی بہن کے اوپر سوتن لانے کو اپنی دوسری بیٹی نورا کے بھائی کے نکاح میں دے دوں، یہ کیسی شرط رکھی ہے تم نے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ سالے نے بہنوئی سے ترش لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر میری شرط پوری نہیں کر سکتے تو بارات واپس لے جاؤ، میں شہانہ کا رشتہ تم کو دینے سے انکاری ہوں۔ شہانہ گھونگھٹ میں اپنی قسمت کو روتی رہ گئی اور بارات واپس چلی گئی۔ دلہا جاتے ہوئے کہہ گیا کہ پھوپھا فقیر حسین سن لو، تم نے 2 بار ہماری بے عزتی کی ہے، اب ہم تم کو دیکھ لیں گے، میرا نام بھی حمید نہیں۔ چند دن تک گھر میں موت کا سا سکوت رہا، شہانہ تو پتھر کی مورت بن گئی، مگر پتھر کے اندر جو آتش فشاں دہک اٹھا تھا اس کا لاوا اب امڑ آنے کو تھا۔ حمید نے شہانہ کے پاس اپنی چھوٹی بہن کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بتا تیری کیا مرضی ہے، اگر تو تیار ہے تو رات کو میں نہر کے ادھر تمہارا منتظر رہوں گا، نہیں آؤ گی تو پھر ہم جانے اور تیرا باپ جانے۔ شہانہ نے جواب بھجوایا، میں ضرور آؤں گی، تمہاری دلہن ہوں، تمہاری دلہن رہوں گی۔ آدھی رات کو جب سارے گھر والے لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، شہانہ دبے قدموں گھر سے باہر نکلی، وہ سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی مگر سر پر عشق کی گرمی سوار تھی۔ وہ ایک اچھی تیراک تھی، ندی کے ٹھنڈے پانی میں کود گئی اور تیرتی ہوئی اس پار اتر گئی جہاں کنارے پر حمید اس کا منتظر تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی فقیر حسین کی آنکھ کھل گئی۔ شہانہ کی چارپائی خالی دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنک گیا، قدموں کے نشان گھر کے باہر دہلیز پار کر چکے تھے، یہ نقوش ندی کے کنارے ختم ہوئے، وہ سمجھ گیا کہ ندی کے اس پار آنے والا حمید ہی ہو سکتا ہے۔ وہ غصے میں بھنا گیا جب بھائیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رات کی تاریکی میں ان کی بہن اپنے منگیتر کے ساتھ نکل بھاگی ہے تو وہ بھی باپ کے ہم نوا ہو گئے۔ انہیں بہن سے یہ امید نہ تھی کہ وہ ان کو یوں بدنام و رسوا کر جائے گی۔ اسی وقت شاکر نے قسم کھائی کہ حمیدے سے اس حرکت کا بدلہ ضرور لوں گا
اور باپ کی بے عزتی کا قرض چکا دوں گا۔ اس نے بچے زبیدہ سے چھین کر اپنی ماں کے حوالے کیے اور بیوی کو یہ کہہ کر میکے روانہ کر دیا کہ باپ سے کہنا اپنی لڑکی کو سنبھال، ہم اپنی لڑکی سنبھالنے آ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ کسی باعث حمید کو پولیس لے گئی اور اسے جیل ہو گئی۔ شاہانہ اپنے بوڑھے ساس سسر کے پاس تھی۔ رات کا وقت تھا جب شاکر اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ حمید کے گھر داخل ہوا۔ شاہانہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ برآمدے میں نکلی اور کھڑکی سے پکارنے لگی، ماموں مجھے بچانا، یہ ظالم مجھے اجاڑنے آ گئے ہیں۔ ماموں نے بھانجے کو للکارا، شاکر وہیں ٹھہر جا، خبردار میری بہو کی طرف قدم نہ بڑھانا۔ تم لوگ مرد ہو تو اسے اٹھا کر لے جانے کی بجائے میری طرف آؤ۔ ماموں کمزور اور بوڑھا تھا، نہتا اور اکیلا بھی۔ بھانجا جوان تھا، اس کے ہاتھ میں چھرا اور مدد کو ساتھی بھی ہم رکاب تھے۔ مزاحمت جو ہوئی، پل بھر میں ہی شاہانہ کے سسر کا کام تمام ہو گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر بھائی نے بہن کا منہ باندھا اور اس کو گھوڑے پر ڈال کر واپس گھر لے گیا۔ حمید بیچارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضمانت کا منتظر تھا۔ اس پر نمبردار کے بکرے چرانے کا الزام تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ شاہانہ کو تو یہ واپس لے آئے تھے، اب باپ اور بھائیوں کو دو مسئلے درپیش تھے۔ ایک شاہانہ کی حمید سے محبت جو اس کو گھر واپس جانے پر مجبور کیے ہوئے تھی، دوم حمید کے باپ کا قتل جس کے باعث لازمی سزا موت تھی۔ فقیرے نے بیٹے سے کہا، لڑکی کو سندھ کی طرف لے کر نکل جاؤ، یہاں اگر شاہانہ نے پولیس میں ہمارے خلاف بیان دے دیا تو ہم مارے جائیں گے۔ بھائی بہن اور ماں کو لے کر حیدرآباد آ گیا۔ اس کے پاس علاقے کے نمبردار کی چٹھی تھی جو شکیلہ کے شوہر کے نام تھی۔ یہ واسو صاحب تھے جو نمبردار کے دوست تھے۔ اب شاہانہ کی رکھوالی شاکر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ وہ واسو صاحب کی پناہ میں چند دن ہی رہ سکتے تھے۔ بظاہر شاہانہ کہتی تھی کہ شاکر میں تمہاری بہن ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں واپس سسرال نہ جاؤں گی اور نہ ہی تمہارے خلاف پولیس کو بیان دوں گی۔ مگر شاکر کو یقین تھا کہ یہ خوف سے ایسا کہتی ہے۔ جب موقع ملا یہ ضرور واپس حمید کے گھر جائے گی اور اس کا واپس جانا گویا موت کا آنا ہے۔ ماں شاکر سے سخت ناراض تھی کیونکہ اس نے باپ کے ساتھ مل کر اسی کی بھتیجی 3 بچوں کی ماں زبیدہ کو میکے بھیجا تھا، اس کے بھائی کا بھی خون کر دیا تھا اور شاہانہ کا گھر اجاڑنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، شاکر تو اپنے باپ سے بڑھ کر ظالم نکلا، تو شاہانہ سے نہ ڈر، وہ تیرے خلاف گواہی نہ دے گی، اگر گواہی کی نوبت آئی تو میں دوں گی گواہی، تیری ماں۔ اگر تو نے شاہانہ پر مزید کوئی ظلم ڈھایا تب میں تم کو معاف نہ کروں گی۔ بقول وزیراں اگرچہ یہ میرے بیٹے کو محض میری دھمکی تھی تاکہ وہ شاہانہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، مگر شاکر ڈر گیا کہ کہیں ماں اپنے مقتول بھائی کی وجہ سے غصے میں آ کر کوئی بیان نہ دے دے۔ تب وہ ماں سے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے ماں اور بہن کی وفاداری کو آزمانا چاہا۔ ایک اجنبی عورت کو شاہانہ کے پاس بھیجا اور اس کو سکھا پڑھا دیا۔ عورت نے آ کر شاہانہ سے کہا، تیرے دیور مریدے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، وہ کھیتوں سے ادھر بیل گاڑی میں بیٹھا ہوگا، تو رات کو وہاں پہنچ جانا، وہ تجھ کو یہاں سے نکال لے جائے گا، خبردار شاکر کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ شاہانہ جو بہت دل گرفتہ تھی، اس نے عورت کے بیان کو سچ جانا اور آدھی رات کو کھیت پار کر کے بیل گاڑی میں جا بیٹھی۔ اندھیرے میں گاڑی بان نے سر اور منہ کو اچھی طرح پگڑ سے لپیٹ رکھا تھا۔ شاہانہ قریب پہنچ کر بولی، مریدے میں آ گئی ہوں۔ جواب میں صرف ہوں سنائی دی اور ہاتھ کا اشارہ کیا گیا، یعنی بیل گاڑی میں بیٹھ جا۔ شاہانہ نے بھی جلدی کی کہ کہیں شاکر کو خبر نہ ہو جائے اور وہ سر پر آن پہنچے۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکلنے کی دعا کرنے لگی۔ بیل گاڑی چل دی اور کافی آگے جا کر بیابان میں رک گئی۔ گاڑی بان اتر گیا اور بولا، شاہانہ اتر آ، اب سفر ممکن نہیں، صبح چلیں گے۔ شاہانہ نے آواز سنی تو لرز اٹھی۔ یہ آواز تو اس کے بھائی شاکر کی تھی۔ وہ بیل گاڑی سے اتر نہ رہی تھی کیونکہ اسے اس کے انجام کا اچھی طرح پتا تھا۔ شاکر نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی جگہ مناسب منتخب کی تھی۔ وہ خوشامد کرنے لگی، میرے بھائی مجھے مت مارنا،
مجھ کو ایک مہلت دے دے، میں تیرے خلاف بیان کبھی نہ دوں گی۔ تو نہیں تو ماں میرے خلاف بیان دے دے گی، جس نے بھاگنے میں آج تیری مدد کی ہے۔ تو غلط سوچ رہا ہے، ماں کبھی تیرے خلاف بیان نہیں دے گی۔ وہ بیل گاڑی سے اتری تو دیکھا کہ شاکر کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ اس نے بہن پر پہلا وار کیا۔ شہانہ نے ماں کا واسطہ دیا، سنگ دل بھائی نے دوسرا وار کیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد واپس واسو صاحب کے گھر نہیں آیا، بلکہ شاکر نمبردار کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے ماں کو فون کیا کہ شہانہ کا انتظار مت کرنا، وہ واپس نہیں آئے گی۔ میں نے تیری دغا باز بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو میرے خلاف بیان نہیں دے گی، پھر بھی مجھے تجھ پر اعتبار نہیں رہا۔ اب تو واسو صاحب کے گھر سے چلی جا، کب تک یہاں غیروں کے در پر پڑی رہے گی؟ اتنی کہانی سنا کے وزیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تھی اماں وزیرہ کی کہانی، جو محض 2 سال میرے پاس رہ کر بالآخر ایک روز بیمار ہو کر دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کے جیتے جی میں اس کی زندگی کی داستان کو کسی پر افشا نہ کروں گی، اس کا راز ہی رکھوں گی، اور میں نے وعدہ کر لیا تھا۔ بے شک اس کے بیٹے نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا، وہ بعد میں حمید کے رہا ہونے پر اپنے انجام کو پہنچا بھی، مگر ماں اسے بچانے کی خاطر مہر بلب ہی رہی۔ سچ ہے، ماں کا دل سمندر سے بھی گہرا اور وسیع ہوتا ہے۔ اس ہستی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ سگے رشتوں کا خون سفید ہونے کی یہ المناک داستان جہاں ثقافت کا پردہ چاک کرتی، وہاں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اسلام سے دوری اختیار کر کے ریت رواجوں پر عمل کرنے کا اکثر ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ایسی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔